مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ جو کنر لوگوں کو بددعائیں دیتے ہیں راستے میں سفر میں، تو کیا کنروں کی بددعائیں لگتی ہیں؟ یہ بھی جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کیا ان کا مسئلہ ہے؟ دیکھو، اگر ایسے کسی کی بددعا لگنے لگے نا تو پھر تو دنیا میں صرف ایک ہی گھر باقی رہے گا، سب مر جائیں گے، وہ سب کو کوستے ہی رہے گا۔ وہ کیوں کوس رہے ہیں؟ دیکھو، وجہ بھی دیکھی جائے گی نا کہ وہ بددعا دے رہے ہیں تو دے کیوں رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں 10 15 20 روپے دے دیے، 50 جو بھی، تو وہ خوش، نہیں دیے تو پھر وہ بددعا دے رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکے بادشاہ کو کھلا دو لیکن پیٹ بھرے فقیر کو مت کھلاؤ۔ لیکن یہ چونکہ ان کا بزنس کیا ہے؟ کوئی نہیں، ان کا بزنس ہی یہ ہے کہ اس طرح سے مطلب کمانا کھانا اور اس طرح سے مطلب پیسے لوگوں سے مانگنا۔ اچھا، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میرے پاس بہت سارے فون ہر قسم کے لوگوں کے آتے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے پیسہ کمائیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اب ہم اس لائن میں آ گئے تو اب ہم نکلیں کیسے۔ بعض لوگوں نے اپنے اس پیسے کے لیے کہ بہت اچھی آمدنی ہے، بہت اچھی انکم ہے، تو ان لڑکوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ وہ خود سے مطلب انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر کے کنر بن گئے صرف دنیا کی دولت کمانے کے لیے۔ پھر ان کا کہنا ہوتا ہے کہ میں بہت پچھتاتا ہوں کہ جو قوت ہے وہ پھر اس کے بغیر تو پھر زندگی نہیں ہے نا۔ تو بہرحال ایسی بددعا کسی کی اثر نہیں کرتی ہے جو بلا وجہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کی بھی بددعا ہو، چاہے وہ خاندان والوں کی ہو، گھر والوں کی ہو، رشتہ دار کی ہو، کسی کی بھی بددعا ہو، اگر بلا وجہ ہے تو وہ بددعا اس کی اثر نہیں کرے گی۔ ہاں، اور اگر کسی کا دل آپ نے دکھایا ہوا ہے تو وہ بددعا نہ بھی دے تو بھی آپ کو بددعا لگ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی ہائے سے بچو، یعنی جس پر ظلم کیا گیا نا اس کی ہائے سے بچو۔ تو مظلوم کی ہائے، دعا ہو مظلوم کی یا بددعا، آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بھائی یہ تو مظلوم، ان سے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے ان سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان پر ظلم کیا۔ تو اب یہ اگر نہیں دے رہے کسی بندے کے پاس نہیں ہے پھٹ کر، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بعض بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بعض بڑے شریف بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سبھی خطرناک ہوتے ہیں، بعض بڑے شریف بھی ہوتے ہیں کہ چلو بھائی جب تم دو تو بھی ٹھیک، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، وہ یہ بھی کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جنتی اور جہنمی کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو یہ جو کنر ہوتے ہیں ان میں دو کیٹیگری ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پیدائشی کنر ہوتے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ان کے اندر مردوں والا مادہ ہے نہ عورتوں والا مادہ ہے، نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ پیدائشی کنر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ پیدائشی کنر جو ہے دین اسلام پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں انشاءاللہ جگہ دے گا، اور یہ جنتی ہیں اگر عمل اچھے کر لیں تو، کیونکہ عمل پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن وہ کنر جو کہ مرد تھے لیکن وہ کنر بن گئے پیسوں کے لیے، اور انہوں نے خود کو چینج کر لیا کہ بھائی نہیں اس میں پیسہ زیادہ ہے، اور وہ مرد سے اپنے آپ کو چینج کر کے اور اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا کنر میں، تو پھر ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مرد بنایا تھا نا، تو آپ کی تمیزداری اسی میں تھی کہ آپ مرد بنے رہتے، آپ نے خود کو چینج کرنے کی کوشش کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ تو جو اس لیے خود کو چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، تو پھر یہ واقعی جہنم کے مستحق ہے، سزا کے مستحق ہے۔ ہاں، ان سے گناہ ہو گیا، آپ بہت زیادہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، تو اللہ رحم الرحیمین ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن ان کو پھر اپنی زندگی چینج کرنا چاہیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین اسلام قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ اگر پھر بھی وہی کرتے رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔